میرے ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کی دعاؤں سے میں روزانہ 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور مجھے اکثر و بیشتر ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی سلسلے کی وجہ سے کافی معاشی تکالیف ہمیں اٹھانی پڑی، اور اس کے بعد میں نے ایک سگریٹ بنانے والی کمپنی میں جاب کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو کیا سگریٹ بنانے والی کمپنی میں جاب کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈراؤنے خواب آتے ہیں ان کے لیے تو 70 بار آیت الکرسی آپ پڑھ رہے ہیں، نہایت ہی بہتر عمل ہے، لیکن اس کے لیے آپ ایک عمل اگر یہ کرتے جائیں گے کہ آپ آیت الکرسی، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی صورتیں پڑھیں، اس کے بعد آپ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم یہ پڑھتے رہیں۔ اور ان کو اگر آپ بکثرت، یعنی آپ نے تو لکھا ہوا ہے کہ میں 70 بار آیت الکرسی پڑھتا ہوں، لیکن اگر آپ 3 بار بھی پڑھیں گے معوذتین، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ کے اپنے جسم پر، اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں اور اس کے بعد اسے اپنے جسم پر ملتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کریم آپ کو شفا کاملہ دے گا۔ اب فی نفسی ہی سگریٹ کی طرف آتے ہیں کہ کیا سگریٹ بذات خود جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس میں سے علماء دیوبند اور علماء بریلوی مسلک کی دونوں کا فتویٰ یہ ہے کہ سگریٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو مضر صحت بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ منہ کی بدبو کا بھی سبب بن جاتا ہے، اور یہ ایک نشے کی بھی کیفیت کرتا ہے۔ کچھ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ سگریٹ چونکہ دھواں دینے والا نشہ ہے، اور جو دھواں دینے والا نشہ ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، اور بعضی علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ دھواں دینے والا ہر نشہ حرام نہیں ہوتا، بلکہ وہ نشہ حرام ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندے کو سکر اور نشے کی کیفیت طاری ہو جائے، اور جبکہ سگریٹ پینے والے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں لیکن ہوش و حواس بحال ہوتے ہیں، انہیں وہ کچھ، بہرحال دونوں کے اختلافات کو بھی مد نظر رکھ کے، علماء کے اختلافات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے مکروہ جانا جائے، اور مکروہ میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا مسلک یہ ہے کہ سگریٹ بذات خود پینا مکروہ تنزیہ ہے، اور کچھ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ بھی مکروہ تحریم ہے۔ بہرحال اگر ہم ان کو مکروہ تحریمی کے زمرے میں لیں گے تو مکروہ تحریمی کے لیے لوازمات میں سے یہ ہے کہ جو چیز بذات خود مکروہ تحریمی ہو، ان کی تجارت کو اگر کسی اچھی نیت سے کی جائے تو اس کی تجارت کو بھی جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ مثلا افیون ہے، افیون جو ہے وہ بذات خود جو ہے ان کا نشہ کرنا تحریم میں شامل ہے، تو جب یہ تحریم میں شامل ہے اس کے باوجود بھی اس کو کوئی اور مقاصد کے لیے، نشے کے مقصد کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے اگر ہم اس کو بکار لائے تو ان کا تجارت جائز ہوگا۔ جیسے کہ بہت سارے حکماء، ہماری طبیب حضرات تمباکو اور اس کے علاوہ افیون کو اپنے دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں، تو اس نظریے کے تحت بھی اس کی تجارت کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں اپنی طرف سے فتویٰ دینے کے بجائے علماء دیوبند اور علماء بریل کی، میں دونوں کے فتویٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کی فیکٹری میں، سگریٹ کی فیکٹری میں کام کرنا جو ہے وہ جائز ہوگا، اس شرط کہ جب کہ آپ کو کوئی دوسرا، کوئی مشتبہ اشتباہ والا کوئی اور کام نہ مل جائے۔ تو جو عذر آپ نے پیش کیا ہوا ہے اس عذر کے تحت تو علماء دیوبند اور علماء بریلوی کی مسلکوں کے مطابق آپ کے لیے اس میں کام کرنا جائز ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس یہ عذر ہے کہ اور کوئی کام نہیں مل رہا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارا کاروبار ختم ہوئے، صرف یہی کام رہ گیا کہ ہم سگریٹ کی فیکٹری میں کام کریں گے۔ تو میری طرف سے فتوے کے مقابلے میں آپ علماء دیوبند اور بریل دونوں کے فتوے کے مطابق وہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں۔ آپ اس فتویٰ کو لے سکتے ہیں مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کے فتوے سے، اور علماء دیوبند کا اپنا جو ویب سائٹ ہے اس سے بھی آپ فتویٰ لے سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی، دونوں حضرات نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی
جائز کام کوئی ایسا جس میں اشتباہ اور شبہ نہ ہو وہ مل سکتا ہو تو پھر آپ اس طرح مشتبہ کاموں سے اجتناب کر لیں، یہ لازم ہے. لیکن اگر آپ مشتبہ کاموں کو کاموں کے علاوہ آپ کو کوئی دوسرا کام نہیں مل سکتا تو پھر اس مشتبہ کام کو آپ کر سکتے